اچھا جی، فارن پالیسیز آف میجر کنٹریز، سلیکٹڈ کنٹریز، اس میں آخری تو آج ہم یو کے کی فارن پالیسی اور یورپین یونین کی فارن پالیسی اس پہ بات کریں گے. چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ہیں. کل آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہوگی، کل آف ہوگا تھرسڈے کا. اکثر میری نیکسٹ اب 2 یا 3 کلاسز ہوں گی، ان میں ایک کلاس منڈے کو ہوگی، کمنگ منڈے، جو کہ غالباً 11 سپٹمبر بنے گا. اس کلاس میں ہم آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات ہوگی. تو آپ کے پاس 4 دن ہوں گے. آپ کے سلیبس میں جتنی بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں ان میں سے میکسیمم جتنی بھی آرگنائزیشنز ان کے اوپر یا انسٹیٹیوشنز ان کے کی فیکٹس وہ آپ ضرور منڈے کی کلاس سے پہلے ان کو دیکھ لیں. کی فیکٹس مطلب کیا؟ جس طرح آرگنائزیشنز ہیں، جیسے سپوز آرگنائزیشن لائک یورپین یونین کب بنی، کتنے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے جی، مین اس کے ٹاسک، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، جو ایک کرنٹ افیئر، حالات حاضرہ اور انٹرویو کے لیے تیاری کی جاتی ہے. کوئی انسٹیٹیوشن ہے جس طرح ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف، کب بنا، کیا کام کیا کرتے ہیں. تو ایک بیسک جو فیکٹس ہیں، کی فیکٹس اس آرگنائزیشن سے جو ہے وہ ریلیٹڈ، وہ آپ نے منڈے تک کی کلاس میں 4 دن ہیں آپ کے پاس، روز بھی 2-2 3 دن کو دیکھ لیں، تاکہ جو منڈے کی کلاس ہوگی تو اس میں پھر آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ایک فارمولا بیسڈ پیٹرن وہ میں نے آپ کو تیار کروانا ہے کہ کیسے مختلف تھیریز آئی آر کی وہ ویو کرتی ہیں آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز کو. وہ ایسا فارمولا کہ آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن پہ آ جائے سوال تو پہلے تو ظاہر ہے آپ اس آرگنائزیشن کے کی فیکٹس ان کے بارے میں ایگزامینر کو بتائیں گے، اور پھر وہ آئی آر کے پیپر کے کانٹیکسٹ میں اس کو کیسے لکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا. سو یہ ضروری ہے کہ آپ ان 4 دنوں میں آپ کے سلیبس میں جو مختلف انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں کی فیکٹس، بیسک فیکٹس پڑھ کے کلاس میں آ جائیں، خاص طور پر ان کے ٹاسک، ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. تو جب ہم تھیری کی روشنی میں اپنے فارمولا جو میرا بنا ہوا اس کے مطابق میں جب کرا رہا ہوں تو اگر بیسک فیکٹس کلیئر ہوں گے تو فوراً بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اگر بیسک فیکٹس اور آرگنائزیشن کے آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کو اس فارمولے کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا جی، ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کسی بھی سورس سے پڑھ سکتے ہیں، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی سورس سے دیکھ سکتے ہیں، وہ میٹر نہیں کر رہا. بس آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہے. نہیں جی، پہلے تو یورپین یونین کو دیکھ لیتے ہیں جی. اب جہاں تک یورپین یونین کی فارن پالیسی کی بات ہے تو اس کو ایڈمنسٹر کرنے والا جو فورم ہے اس کو کہتے ہیں ہائی ریپرزینٹیٹیو فار فارن اینڈ سیکورٹی پالیسی. 4 اس کے 4 کی ایمز ہیں، 4 کی آبجیکٹیوز ہیں اس فورم کے، یورپین یونین کے لیول پر. ٹو پروموٹ اسٹیبلٹی، اسٹیبل ورلڈ، promoting to promote human rights, democracy، ٹھیک ہے جی. to spread
prosperity and to enforce and to support a rule of law and good governance. یہ 4 کی آبجیکٹیوز ہیں، چار کی ایمز ہیں. یورپین یونین ایز اے فورم، یہ لگ بھگ دنیا میں 145 یورپین یونین ڈیلیگیشنز یورپین یونین کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں. تقریباً پوری دنیا ہی بن جاتی ہے، کیونکہ 27 کنٹریز تو یہ خود ہیں، تو اگر وہ اس میں ایڈ کر دیں آپ 27 تو تقریباً پوری دنیا ہی بن جاتی. یعنی جس طرح ایک کنٹری کی آپ کو امبیسیز، کاؤنسلیٹس ملتے ہیں، بالکل اسی طرح یورپین یونین بھی اسی پیٹرن پر آپریٹ کرتی ہے اکراس دا گلوب. However, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین کا زیادہ جو ایجنڈا ہے وہ ون وے اور دی ادر اکانومی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اگر کہیں ڈیموکریسی نہیں ہے، اگر کہیں گورننس کے ایشوز ہیں، اگر کہیں رول آف لا کے مسئلے ہیں، تو ایسے کنٹری کے ساتھ پھر یورپین یونین اپنی ٹریڈ بڑھاتا نہیں ہے بلکہ کم کر دیتا. So ultimately economic ties یورپین یونین کا سب سے بڑا ایجنڈا ہوتا ہے، اور باقی سٹیٹس کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ کہ ہم یورپین یونین کی جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو یورپین یونین کی فارن پالیسی لارجلی پارٹنرشپ بیسڈ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہاکش نہیں ہے جی. ہاکش اپروچ لارجلی اسٹیٹس فالو کرتی. یورپین یونین ایک اسٹیٹ تو ہے نہیں، اٹس اے کانفیڈریشن، ایک کانفیڈریشن ہے 27 کنٹریز کی. تو وہ ہاکش اپروچ نہیں ہے، پارٹنرشپ بیسڈ جو ہے وہ فارن پالیسی ان کی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی فارن پالیسی یورپین یونین کے لیول پہ اسٹیٹ نہیں ہے، تو یہ فارمولیٹ کیسے ہوتی ہے، یہ بنتی کیسے ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ جو فارن پالیسی یعنی ادر دین یورپ دنیا میں جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ یورپین یونین کا کیا سٹانس ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ یہ ڈیسیژن میکنگ اس کے سب سے بڑا فورم جو ہے جس کو یورپین کاؤنسل کہتے ہیں، یورپین کاؤنسل، جس میں 27 کنٹریز کے ہیڈ لیڈر وہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کنسنسس بیسڈ ہو کہ سب راضی ہوں اس اپروچ پہ جی. ٹھیک ہے جی. تبھی یہ جو ہے ڈیولپ ہو. نو میک شور یہ واحد فورم ہے پوری دنیا میں. ویسے تو اسٹیٹس کی بھی فارن پالیسیز ہوتی ہیں، ایک گورنمنٹ آئی اس کی فارن پالیسی یا دوسری گورنمنٹ آئی فارن پالیسی میں تھوڑی سی آؤٹ لک میں تبدیلی ہو جاتی. یورپین یونین کے لیول پر یورپین کاؤنسل میں جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو اینی انٹرنیشنل ایشو، اس پہ ہم نے کیا سٹانس لینا ہے، اس کو پھر ان کو یورپین پارلیمنٹ سے منظور بھی کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ پراپر ایک لیجسلیچر بنتا ہے اس ایشو پر، ایک قانون بنتا ہے، اور اس قانون کو بنا کہ بھائی یہ 27 کنٹریز نارتھ کوریا کی طرف کیا ویو رکھیں گی، یہ 27 کنٹریز ایران کے ساتھ ڈیل پر کیا ویو رکھیں گی. تو اس کو ایک پورا لیجسلیچر قانون بنا کے، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا.
کہ ہر فورن پالیسی ڈیسیژن اس کو آپ ایک قانون بنا کے اس کو پروٹیکٹ کر دیں کہ یہ ہے جی ہمارا فیصلہ. باقی دنیا میں ٹرمپ آیا، اس کی فورن پالیسی اپروچ ڈفرنٹ، بائیڈن آیا ڈفرنٹ، اس سے پہلے اوباما آیا ڈفرنٹ. صحیح جی. یہ انہوں نے کسی کو ایڈ دینی یا پیسہ دینا ہے تب تو کانگریس سے اپروول لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات بل بھی پاس کروانا پڑتا ہے، لیکن ہر ایشو پر نہیں. یہاں ہر ایشو پر ہی آپ کو جو بھی ڈیسیژن ہوا اس کو آپ کو لیجسلیچر سے اس پہ قانون کی شکل اختیار کر کے کہ سب اس کو ابائڈ بائے کریں. ٹھیک ہے جی. سو یہ امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ جس کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری. لارجلی جو ہم دیکھتے ہیں یورپین یونین کے لیول پر، کیونکہ ساری چیزیں اٹیچڈ ہیں، لنکڈ ہیں ود ٹریڈ، ود اکنامک ٹائز، اس سے باہر نہیں. انہی کے کانٹیکس میں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آسپیکٹس میں یہ خاص طور پر بڑے ایک انکمپرومائزیبل اپروچ ہمیں یورپین یونین کی نظر آتی ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس ہم ہر حال میں سپورٹ کریں گے. ہیومینیٹیرین کرائسس کسی بھی طرح کا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ایسے کنٹری کے ساتھ، ایسے ریجن کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہوگی جب تک وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ایڈریس نہیں کرے. جسٹس سسٹم بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی بھی اسٹیٹ کا جسٹس سسٹم وہ فلاڈ ہے، اس میں ایشوز ہیں. مثلا بھائی کیا تمام طرح کی فریڈمز جسٹس سسٹم انشور کروا رہا ہے؟ کیا تمام طرح کی پروٹیکشنز آف دا سٹیزنز، ان کے پرسنل، سول، پولیٹیکل، ہر طرح کے رائٹس، ڈیٹا رائٹس بھی کیا انشورڈ ہے؟ ٹھیک ہے جی. یعنی جس پیٹرن پر یورپین یونین میں انشورڈ ہے اس کے آپ قریب ہیں تو تبھی آپ کے ساتھ ہم ٹائز ڈیولپ کریں، اکنامک ٹائز، ورنہ نہیں. اور لاسٹ میں پھر ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن. یہ دو تو سیدھی باتیں ہیں نا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ہیومینیٹیرین. تو جسٹس کا ذرا ایکسپلینیشن، اس کی چھوٹی سی بات ضروری ہے. ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن کیسے کہ ہم زیادہ فوکس کریں اپنے اکنامک ٹائز میں ریلیٹیولی ویک اکانومیز، ان پر زیادہ فوکس کریں تاکہ وہ اپنی پاورٹی کو ایڈریس کر سکیں، تاکہ وہ اپنی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کر سکیں. یہی وہ آپ کہہ لیں گے انکمپرومائزیبل اپروچ ہے، جہاں سے ان کا پھر جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ بھی ڈیرائیو ہو کہ ہم افریقن، کیریبین، پیسیفک کنٹریز، یہ کوئی 87 کنٹریز بن جاتی، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز بنائیں گے. ان کو ریڈیوسڈ ٹیرف پر یہ اپنا سامان یورپ میں لا سکتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہمارے آرڈرز لیں گے، یہاں پہ صنعتیں بنیں گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، روزگار ملے گا. یہ ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن وہ آسپیکٹ ہے جو سب سے زیادہ لاس انکر کرتا ہے یورپین یونین. یعنی فار انسٹنس اگر کوئی پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو ایکس ہے اور وہ ان کو بہت یعنی چیپ بھی اور ابنڈنس میں یو ایس مارکیٹ بھی دے سکتی ہے، چائنا کی مارکیٹ بھی دے سکتی ہے، لیکن یورپین یونین کا یہ ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن کا جو فریم ورک ہے
یہ کمپیل کرتا ہے ان کو کہ ہم یہ پروڈکٹ چاہے X+1 ریٹ پہ اٹھا لیں، لیکن افریقن کیریبین پیسیفک کنٹریز کو ہم کوٹا دیں گے، انہی سے آئے گا تاکہ یہاں کے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ یہاں کے لوگوں کی چیز جب اس مارکیٹ میں آئے گی، اس پہ ٹیرف میں بھی ان کو پھر ریلیکسیشن دیتے ہیں GSP+، تاکہ ان کی چیز زیادہ مہنگی نہ ہو جائے۔ یہ وہ آسپیکٹ ہے کہ جس پر بڑی اکانومیز US، چائنا، وہ یورپین یونین سے اعتراض بھی کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض بھی ہے کہ بھئی آپ کو سستی چیز چاہیے، کوالٹی کی چیز چاہیے، دنیا کے ٹھیکیدار کیوں بنتے؟ لیکن یہ یورپین یونین کرتا ہے اس طرح، اس سے اس کو لاس انکر ہوتا۔ GSP+ سٹیٹس دے رہے ہو آپ، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا ریونیو کم کر رہے ہو، ٹیرف کم لے رہے ہو، لیکن یہ کرتے ہیں ایسا تاکہ دنیا کی جو ہے وہ بہبود کر سکے، شیئرڈ اسپریڈ پراسپیرٹی۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یورپین یونین کی اپروچ کا۔ However, پولیٹیکل ایشوز پر یورپین یونین کا فورم زیادہ آؤٹ سپوکن نہیں ہوتا۔ یہ اپنا ریزولوشن اپنے ایک فورم پہ بات تو کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایشوز، سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز، اس کو لارجلی یورپین یونین میں ایک پیرلل باڈی نیٹو کی وہ دیکھ رہی ہو، تو اس لیے ہم پولیٹیکل ایشوز پر یورپین یونین کا سٹانس تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن نہیں ہوتے اس میں۔ However, ماضی میں جب تک UK موجود تھا 2016 تک، جب اس کی اسٹرانگ پریزنس تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی انٹرنیشنل ایشوز پر یورپین یونین اور UK کے درمیان ڈفرنسز رپورٹ ہوتے رہے۔ اینڈ ود دا ایگزٹ آف UK، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب یورپین یونین کا ایک سنگل سٹانس گلوبل ایشوز، سیکورٹی ریلیٹڈ، کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ وہ بنے۔ However, موسٹ ریسنٹ کانٹیکسٹ ٹورڈز رشیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنز کی اپروچ ڈفرنٹ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جرمنز بہت بڑی تعداد میں گیس لائنز جو ہیں وہ رشین گیس لائنز ان پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ سو یہ سوال کہ کیا یورپین یونین کے فورم پر ہمیشہ فورن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں کنسنسس رہیں گے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوشچن ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کنسنسس، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن جب نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ جاتا، لیکن اس کی ایگزامپلس کم ہیں۔ سو یہ تو یورپین یونین سے ریلیٹڈ، جس کے چانسز ہمارے ابھی تک تو ایسا کوئی سوال نہیں آیا، میں بھی کوئی شارٹ نوٹ پوچھ لے اگر اس کا دل کرے، میں بھی۔ دوسری طرف UK کی فورن پالیسی، UK کی فورن پالیسی اگر آپ US فورن پالیسی کا ایک ہیڈر سمجھ لیا جس میں UK فیکٹر تھا، تو آپ اس کو چینج کر دیں گے، یہاں آپ کر دیں گے اب US فیکٹر، UK کی فورن پالیسی۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کیسے UK ڈیورنگ کولڈ وار اس کی اوپینینز کیسے ریسٹ آف دا یورپ سے ڈفرنٹ تھی، تو آپ کو پھر دو بڑے مزیدار آپ انالیسز ڈیولپ کر لیں گے کہ UK کی اپروچ ٹورڈز یورپ اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ۔ اور تیسرا پھر 21st سینچری میں UK کی فورن پالیسی اپروچ، اٹس کوائٹ
ایزی، کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ ایشوز نہیں. ایز فار ایز 20th century UK is concerned، تو 20th century کا جو UK ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ فورن پالیسی، اس میں بہت بڑا فیکٹر یو ایس فیکٹر ہے، اس کی سکسیس تھرو آؤٹ 20th century. فار انسٹنس جب افریقہ میں بوئرز وار ہو رہی تھی تو بوئرز وار میں بھی پورا یورپ اینٹی یو کے تھا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس پرو یو کے تھا، سپورٹ کی. یہ 20th century کے پہلے ڈیکیڈ میں ہی بوئرز وار افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں خاص طور پر سپورٹ کی. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے ورلڈ وار 1 میں یو ایس کی سپورٹ کی. انٹر وار پیریڈ میں بھی یو کے کی فورن پالیسی وہ ڈائریکٹ الائنڈ تھی، اس کی الائنمنٹ تھی ود یو ایس. ورلڈ وار 2 میں بھی، ڈیورنگ ورلڈ وار 2 ہی اٹلانٹک چارٹر ہوا 1941 کا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی یو کے اور یو ایس. یو کے کنونسڈ یو ایس ٹو انٹرفیئر ان یورپ. تو یو ایس فیکٹر کی وجہ سے ورلڈ وار میں ان کو وکٹری ملی. ایون پوری کولڈ وار میں یو ایس فیکٹر ہمیں یو کے کی فورن پالیسی میں آپریٹو نظر آتا ہے. 1960s میں جب فرانس اور فرانس کے جو اتحادی ممالک تھے ساتھ، وہ رشیا کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتے تھے، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے کی فورن پالیسی اس میں یو ایس فیکٹر موجود رہا اس ٹائم میں، کہ بھائی کوئی ڈیل نہیں ہوگی وداؤٹ یو ایس. سو ایک اسٹرانگ الائنمنٹ ہمیں نظر آتی ہے ٹل دا اینڈ آف کولڈ وار اینڈ ایون آفٹر کولڈ وار. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہمیں کامن انٹرسٹ ملتے ہیں، خاص طور پہ ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم، اسپیشلی ہیومن رائٹس. سو اٹس ناٹ اے کوانسیڈنس کہ آپ ایران سے ریلیٹڈ، نارتھ کوریا سے ریلیٹڈ یا کسی بھی ایسی رجیم سے ریلیٹڈ جب یو ایس کے سینکشنز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی سینکشنز ہی آپ کو یو کے میں بھی ملتی تھرو آؤٹ 20th century. سو ایک تو یو ایس فیکٹر بڑا ڈیفائننگ رول ہمیں اس کا نظر آتا ہے یو کے کی فورن پالیسی. پر دوسری طرف یو کے کی فورن پالیسی میں ایک بہت ہی مزیدار آسپیکٹ ہے، ہمیں ایک انٹر پلے ملتا ہے بٹوین یورپ اینڈ کامن ویلتھ. یہ بڑی مزیدار جو ہے وہ ہمیں تناظر کانٹیکسٹ نظر آتا ہے یو کے کی فورن پالیسی میں. ہر وہ دور جس میں یورپ کے ساتھ پولیٹیکل یا اکنامک ڈفرینسز جب بھی یو کے کہہ رہے ہیں، ایسے سرٹن فیز میں کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ، وہ کنٹریز جن کو پہلے یو کے نے کالونائز کیا ہوا تھا پھر وہ آزاد ہو گئے، وہ کامن ویلتھ کنٹری، یہ 50+ کنٹریز کامن ویلتھ کنٹریز. تو یو کے کی فورن پالیسی 20th century ہم دیکھتے ہیں کہ جس فیز میں یہ یورپ میں ان کے پولیٹیکل اور اکنامک ڈفرینسز باقی کنٹریز کے ساتھ بنے ہیں، وہاں ان کی بڑی کلوز کلیبوریشن ود کامن ویلتھ کنٹریز چلی. اور جب یورپ کے ساتھ کلوز کلیبوریشنز ہوئی تب یہاں پر مثلا ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ 1940 سے لے کے 1970 تک کامن ویلتھ کنٹری سے بہت زیادہ امیگریشن ہوئی یو کے کی طرف لوگ گئے، کیونکہ یہ وہ ویز ہے کہ جس میں اکنامک ڈفرنسز تھے فرانس لیڈ گروپ کے ساتھ. یہ تو ایسا ٹائم بھی ہے اس فیز میں لیٹ 1960s تک کہ پاکستان سے اگر آپ نے یو کے جانا ہوتا تھا تو آپ کو ویزا آن ارائیول مل جاتا تھا، یعنی کہ یو کے پہنچ کے آپ وہاں پہ ویزا آپ کو لگ جاتا تھا، اتنی آسانیاں تھیں. تو کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ زیادہ، کہنے کا مطلب کلوز کلیبوریشن ہمیں اس فیز میں نظر آتی. 1970 سے لے کے 2010 تک اس فیز میں ہمیں پھر یورپ کے ساتھ زیادہ ٹائز ڈیولپ ہوتے نظر آتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کامن ویلتھ کنٹریز کی طرف امیگریشنز کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اسٹرکٹ ہو گئی، ٹائٹ ہو گئی. اور اب تیسرے فیز میں پھر ہمیں پوسٹ بریگزٹ میں اگین یورپ کے ساتھ ٹائز ذرا لو پروفائلنگ ہوگی ان کی، اور کامن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ زیادہ. اور اس کے نتیجے میں تو ابھی موسٹ ریسنٹ پالیسی بھی گلوبل برٹن کے نام سے وہ بھی انیشیٹ ہوئی بورس جانسن کے دور. سو یہ جو انٹرپلے ہے بٹوین یورپ اینڈ کامن ویلتھ، دو بڑی مارکیٹس کے ساتھ، اگر ایک کے ساتھ نہیں تو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ نہیں تو پہلے کے ساتھ، یہ ہمیں انٹرپلے یو کے کی اکنامک فارن پالیسی میں یہ نظر آتا ہے. اب 21st سینچری میں یو کے کی فارن پالیسی، اس میں کچھ نئے آسپیکٹس نے جنم لینا شروع کیا، خاص طور پر پوسٹ بریگزٹ فیز جو ہے اس پہ ہمیں بہت سے نئے آسپیکٹس ڈیولپ ہوتے نظر آتے ہیں. مثلا پوسٹ بریگزٹ کا نہ کریں آپ، اس کو پوسٹ بلیئر، ٹونی بلیئر 2007 میں اس کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو گئی تھی. 2007 کے بعد کا یو کے، اس میں آپ کو یو ایس فیکٹر وہ اتنا زیادہ وائٹل نظر نہیں آتا جی. 2007 کے بعد آنورڈز ایک آدھی ڈیولپمنٹ ہی ہے، آسٹریلیا یو کے یو ایس ایگریمنٹ، لیکن اس میں بھی یو کے نے ایک بروکر کا رول پلے کیا، کوئی ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا رول نہیں ہے. تو ہمیں وہ یو ایس فیکٹر وہ کم اس کی انٹینسٹی نظر آتی ہے. ٹیک دی ایگزامپل آف ایران ڈیل. ایران ڈیل سے یو ایس نے ایگزٹ کیا تو یو کے نے تو نہیں کیا. سو پوسٹ پلیئر ایرا میں ہمیں انفلوئنس کم نظر آتا ہے. یو ایس فیکٹر، یو ایس واز اینٹی بریگزٹ کہ بریگزٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بریگزٹ ہو گئی. یعنی کہ ڈومیسٹک بھی جو ووٹر ہے یو کے کا، وہ بھی یو ایس فیکٹر کے یو ایس اسٹیٹ، یو ایس ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے نظر آتے مکمل طور پر. ایون 2016 میں جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی 2015 میں کا جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. تو اس وڈرال پر یو کے نے ریزسٹ کیا کہ جی غلط کیا آپ نے. سو میں پوسٹ پلیئر فیز میں یو ایس فیکٹر اس کا انفلوئنس کم نظر آتا ہے یو کے کی ڈیسیژن میکنگ. سملرلی نو ڈاؤٹ 2015 میں کامن ویلتھ کا ریٹریٹ سیشن بھی ہوا، کامن ویلتھ کے ساتھ دوبارہ سے ٹائز ڈیولپ ہونا نو ڈاؤٹ شروع ہوئے ہیں. لیکن ان ایڈیشن ٹو دس چائنا فیکٹر ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس، اس کا انفلوئنس بھی ہمیں نظر آتا ہے. چائنا اور یو کے درمیان ہمیں
ٹرین سروس بھی، اس کی بھی ایگزامپل جو ہے وہ ملتی ہے، آپ گوگل کر لیجئے گا. پھر چائنا کا AIIB بینک، اس میں یو کے نے انویسٹمنٹ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا. سو ایک یہ چائنا فیکٹر ایک نئے فیکٹر کے طور پر یو کے کی فورن پالیسی میں آپریٹو نظر آتا ہے، پر لارجلی اکنامک ٹائز اور اسی کے کانٹیکسٹ میں. سو یہ کچھ باتیں جو یو کے کی فورن پالیسی سے جو ہے ریلیٹڈ رہے ہیں. اور فورن پالیسی کو بھی یو کے کی فورن پالیسی کے جو ڈفرنسز ہیں ود یورپین یونین، اس کو بھی ایک میجر فیکٹر سمجھا جاتا ہے بیہائنڈ بریگزٹ. کہ گورنمنٹ لیول پر جو بریگزٹ کا فیصلہ تھا کہ بھائی ہم نے اس پولیٹیکل باڈی میں نہیں رہنا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے انٹرنیشنل ایشوز پر جو یو کے کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ کئی دفعہ جو ہے وہ ڈیویٹ کر جاتا ہے ماضی میں. سو ہمیں تو ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا بھی فیکٹر رہا ہے یو کے کا، اس کی کیا کہتے ہیں یورپین یونین کے ساتھ. یہ کچھ مزیدار آسپیکٹس ہیں جو یو کے کی فورن پالیسی کے تین ہی بڑے کریکٹرسٹکس جس سے آپ اس کو ایک لیکن ان کی ہمارے یہاں کے جس طرح پچھلے 8-9 پیپر دیکھ لیں تو آپ کو ان پر کوئی زیادہ سٹریس نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی BS یا MS پروگرام میں جہاں فورن پالیسی آف میجر پاورز پڑھائی جاتی ہے نا جی، کہیں پر بھی یورپین یونین یو کے نہیں پڑھایا جاتا، کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر. اور زیادہ سے زیادہ US پڑھا دیتے ہیں، USSR پڑھا دیتے ہیں، تھوڑا بہت چائنا دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، فورن پالیسی آف پاکستان کا ایک جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے کانٹیکسٹ میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کوئی انڈیا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. انڈیا کی فورن پالیسی بھی کوئی ڈیٹیل میں نہیں پڑھائی جاتی. یہی 3 کنٹریز اور تھوڑا بہت پاکستان، اور ان میں بھی کئی جگہوں پر 2 میں ہی پڑھا کے تو سیمیسٹر پورا کرا لیتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا نہیں. یہ تو کہیں پر اس کو ڈیل ہی نہیں کرتا کوئی یورپین یونین اور یو کے کو کسی بھی یونیورسٹی کے لیول پر جہاں BS یا MS ہو رہے ہیں. بس کلاسیں لے لیں اور سیمیسٹر پورے ہو گئے. تو وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پیپروں میں بھی. یہ کیا وجہ ہے نا کہ آپ کے ایک سلیبس کا ایک پورا پورشن ہے جو ویپنائزیشن آف اسپیس سے ریلیٹڈ ہے. اب سلیبس میں تو ڈال دیا جس نے بھی سلیبس بنایا اس وقت، لیکن کبھی کوئی ایک سوال، کیونکہ کسی بھی BS لیول پر ویپنائزیشن آف اسپیس سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ IR میں نہیں پڑھایا جاتا. ہاں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہو جائے یا کہیں اور ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، IR میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا. تو اسی لیے پیپر میں آپ کو کب ویپنائزیشن آف اسپیس سے ریفلیکٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اسی طرح آپ کو یہ بھی کبھی پیپر میں ریفلیکٹ ہوتے نظر نہیں آتے ڈیٹیل میں. سو جو سلیبس کا IR ہے اور جو ایکچوئل کامن آپ کے ہاں IR کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں جن کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، وہ بہت لمیٹڈ سا ہی پورشن جس میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ چلایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ آتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے. اگین ریپیٹ کر دوں جی، جو بچے شروع میں نہیں سن پائے، تھرسڈے یعنی کہ کل آف ہے، منڈے کو اب ہماری کلاس ہوگی. منڈے ٹیوزڈے 2 یا اگر ویڈنسڈے کی بھی کلاس میں نے لے لی تو منڈے کی کلاس میں آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ آپ کی ایک فارمولا بنا کے آپ کو بتا دینا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن پہ سوال آئے IR تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا.
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں جو آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کی فیکٹس، کب بنی، کتنے ممبر ہیں، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھ کے کلاس میں آئیے گا تو چیزیں ذرا آسان ہو جائیں گی، فارمولا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ رٹے لگائیں گے آپ، وہ آپ کی مرضی۔